لوگوں کو یہ بھی خیال رہتا ہے کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا، 27 رجب کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور اگر معلوم ہو گیا کوئی 27 رجب کا روزہ رکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کے اپنے سامنے بٹھا کے اسے کھانا کھلاتے تھے، کیونکہ بالخصوص اس دن کا روزہ رکھنے کو لازم سمجھ لینا یہ اسلام کے اندر ایک نئی بدعت ہے اور سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے خلاف کوئی کام کیا جاتا تو اسے برداشت نہیں فرماتے، تو ایسی سختی فرماتے تھے کہ اگر روزہ رکھا بھی ہے تو میرے سامنے کھانا کھا کے دکھا اور توڑ دو روزہ۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختی اس وجہ سے تھی کہ کہیں اس دن روزہ رکھنے کو آنے والے لوگ سنت نہ سمجھ لیں، چونکہ صحابہ کے زمانے میں لوگ 27 رجب کو روزہ رکھتے تھے، اس واسطے ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اسے ثابت مان لیں، اس واسطے حضرت عمر نے سختی فرمائی۔ ورنہ اگر کوئی آدمی عام دنوں میں روزہ رکھنا نفل ہے اور 27 رجب کا روزہ رکھنا بھی نفل ہے، نفل عمل پر جتنا ثواب ملنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ایگسٹرا کوئی فضیلت اور ثواب کا عقیدہ رکھے بغیر نارمل اگر وہ نفل کا روزہ رکھتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کو خاص کر لینا، زیادہ ثواب سمجھنا، زیادہ فضیلت سمجھنا جو شریعت میں ثابت نہیں ہے وہ اسلام کے اندر غلط حرکت شمار ہوگی۔ معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی، لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا۔ کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھئی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ہاں ہر رات، جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں کرو، پڑھو، سجدے میں جاؤ، دعائیں مانگو، جس رات میں بھی کرو، کسی رات کی تخصیص نہیں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27ویں رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ ویسے ہی جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں بھی جاگیں، اس میں بھی عبادت کریں۔ اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائی۔ اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز۔ حدیث مسلم کی حدیث 1157، حضرت عثمان بن حکیم انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے رجب کے روزوں کے بارے میں کویسچن کیا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رجب، اور کہا کہ ہم جو ہیں وہ آج کل رجب میں ہی ہیں تو اس کے روزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رجب میں روزے رکھتے،
حتی نقول، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا یفطر، آپ افطاری نہیں کریں گے، ویفطر حتی نقول لا یصوم، اور کبھی نبی کریم روزے نہ رکھتے، ہم کہتے ہیں کہ شاید ابھی سرکار روزے نہیں رکھیں گے۔ یعنی رجب میں روٹین یہ تھا، یہ نہیں کہ پورے رجب سرکار روزے رکھتے، کبھی رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے۔ رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ پورے رجب میں رکھ لیں گے، اور پھر نہیں رکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ رکھیں گے ہی نہیں، یعنی یہ روٹین تھا سرکار کا۔ شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر پورے شعبان تقریباً 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا، تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں۔ بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گڑت حدیث ضعیف ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔